وفاقی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کے باعث معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ کرپشن پر قابو پا کر ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر معیشت کو بہتر بنانا ہے۔ ہمارے ماضی میں اور موجودہ وقت میں جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے وہ عالی شان ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے دو اہم ملک ہیں، اتنے اچھے تعلقات ہیں، اور یہ جو اکنامک سچویشن ہے اور اکنامک ایک طرح سے ریلیشن شپ ہے وہ ہر لحاظ سے برقرار ہے، اور اس میں جو ہے کوئی کمی بیشی نہیں ہونے جا رہی۔ سرکار جو ہے وہ بزنس نہیں چلا سکتی، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بیوروکریٹس کی بجائے بزنس مین جو ہیں وہ آگے آئیں اور انویسٹمنٹ کریں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ٹریڈ یعنی تجارت اور انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری نہ کرے۔ اور آپ لوگ بھی آگے بڑھیں، اپنی پرفارمنس امپروو کریں، اپنے ٹیکسز ادا کریں، اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز ادا کریں، اور لوگوں کے ساتھ دوسرے ملک کے بزنس مین کے ساتھ کمپیٹ کریں، نئی مارکیٹس ڈھونڈیں پاکستان کے لیے، پروڈکٹس کے لیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 200 ارب روپے کے پاکستان انرجی سکوک 2 کی لسٹنگ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے گھنٹا بجا کر کاروبار کا آغاز کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور حکومت اسٹاک ایکسچینج کو خود مختار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ایکسپورٹس جو ہماری تاریخی ناکامی رہی ہے، جو پچھلے حکومت کے 5 سال گزرے اس میں ایکسپورٹس کے بڑھنے کی رفتار 0 تھی، بلکہ دراصل نیگیٹو یعنی منفی تھی۔ اور اگر آپ ڈالر نہیں کمائیں گے تو آپ کسی طرح امیر نہیں ہو سکتے، اور اسی کی وجہ سے ہماری ایکسچینج ریٹ پہ بھی پریشر پڑا۔ ایک عجیب پالیسی رکھی گئی پچھلے دور میں کہ ڈالر کو سستا بنایا جائے۔ ہمیں 5 مہینے کا نقصان ہوا ہے کرونا وائرس، تو اس سے آگے نکلنے میں چند مہینے لگیں گے، اور اسی لیے گورنمنٹ نے یہ پیکیج دیا ہے اور مزید مراحت دے رہی ہے کہ بزنس جو ہے اپنے ایکٹیویٹیز بڑھائے، کہ 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں چھوٹے گھر بنانے کے لیے جو حکومت اپنی جیب سے بھرے گی۔ دوسری چیز یہ کہ حکومت نے ٹیکسز جو ہیں کنسٹرکشن میں تقریباً بالکل کم کر دی ہیں، اور جو افورڈیبل ہاؤسنگ جو عام لوگوں کے لیے چھوٹے طبقے کے لوگوں کے گھر بنیں گے، اس میں اگر آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو آپ کو 90% چھوٹ دے دی گئی ہے ٹیکسز سے۔ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ ہم پر قرضوں کا بوجھ ہے، فوج کا بجٹ مستحکم رکھا گیا، دیگر سیکٹر کے بجٹ میں کمی کی گئی۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان قرضوں سے نپٹنے کے لیے 3-4 بڑی چیزیں کریں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم حکومتی اخراجات کو جس حد تک کم کر سکتے ہیں کریں، جو اس حکومت نے کیا۔ آپ نے دیکھا کہ کابینہ کی تنخواہیں کم کی گئیں، سول گورنمنٹ کی جو اخراجات ہیں اس میں 40 ارب کمی کی گئی، فوج کے اخراجات کو منجمد کیا گیا، اور ہر طرح سے کاسٹ کٹنگ کی گئی، کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی پورے سال میں۔ ایک تو یہ، دوسری جانب یہ کہ اگر ہم قرض لیں تو کوشش کریں کہ بین الاقوامی اداروں سے لیں جہاں پہ جو کاسٹ ہے بوروئنگ کی وہ کم ہے۔